بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ 40 حدیثیں جن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جو ان کو یاد کر لے وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، وہ کون سی ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 1، اللہ پر ایمان لائے، یعنی اس کی ذات و صفات پر۔ حدیث نمبر 2، اور آخرت کے دن پر ایمان۔ نمبر 3، فرشتوں کے وجود پر ایمان۔ نمبر 4، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ نمبر 5، تمام انبیاء کرام پر ایمان۔ نمبر 6، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان۔ نمبر 7، تقدیر پر کہ بھلا اور برا جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ حدیث نمبر 8، اور گواہی دے تو اس امر کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حدیث نمبر 9، ہر نماز کے وقت کامل وضو کر کے نماز کو قائم کرے۔ کامل وضو وہ کہلاتا ہے جس میں آداب و مستحبات کی رعایت رکھی گئی ہو، اور ہر نماز کے وقت اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نیا وضو ہر نماز کے لیے کرے، اگرچہ پہلے سے وضو ہو کہ یہ مستحب ہے، اور نماز کے قائم کرنے سے اس کے تمام سنن اور مستحبات کا اہتمام کرنا مراد ہے۔ نمبر 10، زکوٰۃ ادا کرے۔ نمبر 11، رمضان کے روزے رکھے۔ نمبر 12، اگر مال ہو تو حج کرے، یعنی اگر جانے کی قدرت رکھتا ہو تو حج بھی کرے۔ چونکہ اکثر مال ہی ہوتا ہے اس لیے اس کو ذکر فرما دیا، ورنہ مقصود یہ ہے کہ حج کے شرائط پائے جاتے ہوں تو حج کرے۔ حدیث نمبر 13، 12 رکعات سنت موقدہ روزانہ ادا کرے، یعنی کہ سنت موقدہ اس طرح سے کہ صبح سے پہلے 2 رکعات، ظہر سے قبل 4، ظہر کے بعد 2 رکعات، مغرب کے بعد 2 رکعات، عشاء کے بعد 2 رکعات۔ حدیث نمبر 14، وتر کو کسی رات میں نہ چھوڑے، چونکہ وہ واجب ہے اور اس کا اہتمام سنتوں سے زیادہ ہے، اس لیے اس کو تاکیدی لفظ سے ذکر فرمایا۔ حدیث نمبر 15، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ نمبر 16، والدین کی نافرمانی نہ کریں۔ نمبر 17، ظلم سے یتیم کا مال نہ کھائے، یعنی اگر کسی وجہ سے یتیم کا مال کھانا جائز ہو، جیسا کہ بعض صورتوں میں ہوتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ حدیث نمبر 18، شراب نہ پیے۔ حدیث نمبر 19، زنا نہ کرے۔ حدیث نمبر 20، جھوٹی قسم نہ کھائے۔ حدیث نمبر 21، جھوٹی گواہی نہ دے۔ حدیث نمبر 22، خواہشات نفسانیہ پر عمل نہ کرے۔ حدیث نمبر 23، مسلمان بھائی کی غیبت نہ کریں۔ نمبر 24، عفیفہ عورت کو تہمت نہ لگائے، اسی طرح عفیف مرد کو بھی۔ حدیث نمبر 25، اپنے مسلمان بھائی سے کینہ نہ رکھے۔ حدیث نمبر 26، لہو و لعب میں مشغول نہ ہو۔ حدیث نمبر 27، تماشائیوں میں شریک نہ ہو۔ حدیث نمبر 28، کسی پستہ قد کو عیب کی نیت سے ٹھگنا مت کہو، یعنی اگر کوئی عیب دار لفظ ایسا مشہور ہو گیا ہو کہ اس کے کہنے سے نہ عیب سمجھا جاتا ہو نہ عیب کی نیت سے کہا جاتا ہو، جیسا کہ کسی کا نام بدھو پڑ جائے تو مذائقہ نہیں، لیکن طعن کی غرض سے کسی کو ایسا کہنا جائز نہیں۔ حدیث نمبر 29، کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ حدیث نمبر 30، نامسلمان کے درمیان چغل خوری کرو۔ حدیث نمبر 31، ہر حال میں اللہ جل شانہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو۔ حدیث نمبر 32، بلا اور مصیبت پر صبر کرو۔ نمبر 33، اور اللہ کے عذاب سے بے خوف مت ہو۔ حدیث نمبر 34، اعزہ سے قطع تعلق مت کرو۔ حدیث نمبر 35، بلکہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ حدیث نمبر 36، اللہ کی کسی مخلوق کو لعن طعن مت کرو۔ حدیث نمبر 37، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
ان الفاظ کا اکثر ورد رکھا کرو۔ حدیث نمبر 38، جمعہ اور عیدین میں حاضری مت چھوڑو۔ حدیث نمبر 39، اور اس بات کا یقین رکھ کہ جو تکلیف اور راحت تجھے پہنچی وہ مقدر میں تھی، جو ٹلنے والی نہ تھی، اور جو کچھ نہیں پہنچا وہ کسی طرح بھی پہنچنے والا نہ تھا۔ حدیث نمبر 40، اور کلام اللہ شریف کی تلاوت کسی حال میں بھی مت چھوڑ۔ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو شخص اس کو یاد کر لے اس کو کیا اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق سبحانہ و تقدس اس کا انبیاء اور علماء کے ساتھ حشر فرمائیں گے